اللہ شان نبی جی اللہ اللہ سب مل کر بولو اللہ اللہ شرمانا چھوڑو اللہ اللہ لہرا کر بولو اللہ اللہ لہرا کر بولو اللہ اللہ. تشریف رکھیں جی. میز ہٹا دیجیے. ماشاءاللہ اسٹیج کا منظر رحماء بینہم دیکھنے والا ہے. تو میں چند منٹوں میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں اور اپنے قائدین کی موجودگی میں زیادہ بولنے کی جسارت نہیں کرتا. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے مقابل جتنے فرقے جن کا تعلق اور اختلاف ہمارے ساتھ عقائد کا اختلاف ہے، ان کے ساتھ ہمارا بنیادی اختلاف رب کی کتاب پر اور محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ابتدا سے لے کر انتہا تک. سب سے پہلا فرقہ جس کو شیعہ کہا جاتا ہے، اس سے لے کر اخیر تک جتنے فرقے اس شجرہ خبیثہ کی شاخیں نکلی ہیں، ابتدا سے لے کر انتہا تک ہمارا ابتدائی طور پہ پہلے فرقہ سے آخر فرقہ تک جتنی اس کی شاخیں ہیں، سب کے ساتھ اختلاف ہے ایمان بالقرآن. کیا مطلب؟ اشاعت التوحید و سنہ والے اس قرآن مقدس پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنا ایمان کا ثبوت، اپنا ہر عقیدہ اس قرآن مقدس سے ثابت کر کے پیش کر سکتے ہیں. اور ہمارے مد مقابل شیعہ سے لے کر غیر مقلد تک کسی فرقہ میں یہ ہمت نہیں کہ وہ اپنا عقیدہ رب کی کتاب سے پیش کر سکے. ابتدا سے ہم سے جو جدا ہوتے رہے، پہلا فرقہ شیعہ کا، اس کے بعد رضا خانی انہی سے آئے، اور ان کے بعد ان رضا خانیوں کی اگلی نسل جو آج کل اپنے آپ کو اتحادی کہتے ہیں، انہی سے آئی. اور اس سے چلتے چلتے کہ جتنی اس شیعہ کے شجرہ خبیثہ کی شاخیں ہیں جہاں تک پھیلی رہیں، ان میں سے کوئی بھی ایسا آدمی نہیں جس کا ہمارے ساتھ عقائد میں اختلاف ہو اور اس عقیدہ کے اندر ایمان بالقرآن کی بات نہ ہو. کیا مطلب؟ ہمارا ہر نظریہ، ہر عقیدہ رب کی کتاب سے ثابت، اور ہمارے مد مقابل جس مسئلہ میں ہم سے لڑائی کرتا ہے، اس کے پاس نہ کتاب اللہ ہے نہ سنت محمد الرسول اللہ ہے. ہر فرقہ کے ساتھ یہ قدر مشترک بات ہے. اور یہ بھی یاد رکھنا، اشاعت التوحید و سنہ کی ایک بنیاد ہے. ہم کہتے ہیں رب کی کتاب کا معنی اور مفہوم تشریح وہ مانیں گے، اسے قابل عمل سمجھیں گے، وہ حجت اور دلیل ہوگی جو معنی مفہوم میرے نبی کے صحابہ نے سمجھا ہے، خیر القرون میں سمجھا گیا، میرے نبی کے صحابہ نے سمجھا. اب یہ دوسری بنیاد یہ ایسی سخت چٹان ہے، کسی فرقہ میں اس کے ساتھ ٹکرانے کی جرات نہیں. کچھ لوگ دھوکہ دینے کے لیے کتاب اللہ کا نام لیتے ہیں، دھوکہ دینے کے لیے سنت کا نام لیتے ہیں، لیکن کتاب و سنت کی وہ تشریح جو میرے نبی کے صحابہ کرام نے سمجھی، صحابہ کرام نے پیش کی، کسی مد مقابل باطل فرقہ کے اندر یہ ہمت نہیں کہ قرآن پڑھے، سنت بیان کرے اور قرآن و سنت کی تشریح میرے نبی کے صحابہ سے پیش کرے. یہ صرف اشاعت التوحید و سنہ کا خاصہ ہے. تو اس لیے ابتدا سے انتہا تک رضا خانیوں کے ساتھ ہمارا اختلاف، ہمارے اکابر یہ بیان کرتے رہے، نور بشر کا مسئلہ، علم غیب کا مسئلہ، حاضر ناظر کا مسئلہ، مختار کل کا مسئلہ، شور پکار کا مسئلہ،
ان مسائل کے اندر رضا خانی فرقہ اگلے پچھلے مل جائیں، اپنے کسی عقیدہ پر نہ کتاب اللہ سے دلیل لا سکتے ہیں، نہ سنت محمد الرسول اللہ سے دلیل لا سکتے ہیں، جبکہ ہمارے شیخ رئیس المفسرین امام الدعوہ حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کائنات کے سامنے للکار کر اعلان کر دیا، اور کائنات کے لوگوں، قرآن مقدس کی 104 آیت بتاتی ہے امام الانبیاء سید الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقتاً بشر ہیں اور شان نوری ملائکہ سے بھی بلند ہے۔ اور میرے شیخ نے اعلان کیا کہ اللہ کے قرآن کی 50 سورت کا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ کے سوا ہر وقت ہر ایک کی جاننے والا یعنی عالم الغیب کوئی نہیں ہے۔ قرآن مقدس کا فیصلہ اور قرآن مقدس کی سینکڑوں آیات بتاتی ہیں کائنات کے اندر حاجت روا، مشکل کشا، مختار کل، مرضی کا مالک اور علی کل شیء قدیر یہ صرف رب کا خاصہ ہے۔ اللہ کے سوا کوئی امام، کوئی اللہ کا محبوب پیغمبر، کوئی ولی، کوئی پیر فقیر رب کی اس قدرت والی صفت میں کسی طرح نہ ذاتی طور پر نہ عطائی طور پہ شریک بن سکتا ہے۔ رب کے صفات علم غیب کے اندر نہ ذاتی شریک نہ عطائی شریک ہے، صفات حاضر ناظر کے اندر نہ ذاتی شریک نہ عطائی شریک ہے۔ اب اس کے مد مقابل کائنات کا کوئی ملا اپنے نظریہ پر اللہ کے محبوب کی حقیقت بشریہ کے انکار اور نور من نور اللہ کے اقرار پہ نہ رب کا قرآن پیش کر سکتا ہے، نہ محبوب کا فرمان پیش کر سکتا ہے، نظریہ علم غیب پہ نہ قرآن پیش کر سکتا ہے ہمارا مد مقابل فرقہ، اور نہ ہی محبوب کا فرمان پیش کر سکتا ہے۔ بات لمبی ہو جائے گی۔ عرض یہ کر رہا تھا اشاعت التوحید کی بنیاد رب کا قرآن ہے اور پیارے محبوب کی سنت، اور قرآن و سنت کا جو مفہوم، جو تشریح میرے نبی کے صحابہ نے پیش کی، میرے محبوب کے صحابہ نے سمجھا، ہم اسی کو حق سمجھتے ہیں، اور صحابہ کے فہم کے مقابل کسی کے فہم کو حجت نہیں مانتے، اور ہمارے جتنے مد مقابل ہیں وہ قرآن سے بھی خالی، سنت سے بھی خالی، اگر نام لے بھی لیا تو صحابہ کے مفاہیم بیان کرنے سے بھی محروم۔ اس لیے ان کا طریقہ ہے جگہ جگہ پہ بھاگتے ہیں۔ اس 1 سال کے اندر یہ جو اتحادی ناقابل ذکر فرقہ جس کا وجود اور کوئی نسب بھی ثابت نہیں، اس کا یہ جو گھومن پھرتا ہے، یہ 1 سال کے اندر 25 مقام سے سٹیج چھوڑ کے بھاگا ہے۔ امت تیرا کرے علاج، امت تیرا کرے علاج، نعرہ تکبیر، زندہ باد زندہ باد۔ شیر کی ماشاء اللہ جی، میں نے ماشاءاللہ ایک بات کی تھی متعدد پروگراموں میں، اور میں نے کہا غریب آدمی ہوں، 15,000 روپیہ انعام صرف، اور 15,000 روپیہ کس بات کا؟ یہ تو نہیں کہا تھا کہ دلائل پیش کرے، میں نے کہا صرف میرے سامنے بیٹھ جائے۔ سامنے آئے 15,000 مناظرہ کرے تو 1 لاکھ روپیہ دیا گا۔
حیاتیوں کا کرے علاج، حیاتیوں کا کرے علاج، گمن کا کرے علاج، اسماعیل محمدی کا کرے علاج، مسئلہ کی حق طبیعت اشاعت التوحید والسنہ۔ بس بھائی، مولانا نصر اللہ خان راشد، بس بھائی، اب نعرے نہیں لگانے، بس بھائی، بس بس بھائی، بس۔ اچھا، اب اگر آپ نے نعرے لگائے تو میں ابھی بس کر دوں اس طرح، دو چار باتیں سنو۔ اب نعرے نہیں لگانے، قائدین تشریف رکھتے ہیں، یہ نامناسب بات ہے۔ حضرت شاہ جی بھی تشریف رکھتے ہیں، میرے استاذی المکرم سلطان المناظرین حضرت نعمانی صاحب تشریف رکھتے ہیں، علامہ بدیالوی صاحب تشریف رکھتے ہیں، سارے اکابر موجود ہیں۔ تو اس لیے میں چند لفظوں پہ اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ میں نے بنیاد بتائی، بنیاد رب کی کتاب ہے اور معنی کتاب اللہ کا اور سنت محمد الرسول اللہ کا، جو میرے نبی کے صحابہ نے سمجھا، صحابہ کرام نے پیش کیا، وہ ہماری بنیاد ہے۔ اور اس بنیاد سے ٹکرانا یہ کوئی آسان کام نہیں۔ اپنے اکیلے سٹیجوں پہ چیلنج کر کے پھر بھاگ جانا اور پھر سیڑھیاں بیچنا اور ادھر ادھر پروپاگنڈا کرنا، یہ کام آسان ہے۔ کتاب و سنت کے دلائل کے ساتھ ٹکرانا مشکل ہے۔ ایک طریقہ اپنایا ہے، اور وہ پروپاگنڈا مہم جو کسی زمانے میں رضا خانی مچایا کرتے تھے، جس طرح ہم نے کہا بھائی اذان کے آگے پیچھے درود پڑھنا میرے محبوب سے ثابت نہیں، صحابہ کرام سے ثابت نہیں، اس لیے اس کو عبادت سمجھنا، اس کا التزام کرنا، یہ شریعت میں تحریف اور اضافہ ہے۔ رضا خانیوں نے جواب کیا دیا، یہ درود کے منکر۔ انکار کس کا کیا تھا؟ ان کے اپنے اضافے کا، ان کی تحریف کا۔ الٹا ہمیں الزام کیا دیا، یہ درود کے منکر ہیں۔ ہم نے کہا، ہمارے امام اعظم نے کہا ہے کہ جو ذکر بالجہر ہے یہ درست نہیں ہے۔ اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر وہ دل میں بھی ہو سکتا ہے، آہستہ بھی ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ شور کرنا یہ ثابت نہیں ہے، اس لیے یہ درست نہیں۔ انہوں نے ہمیں کیا کہا؟ یہ ذکر کے منکر ہے۔ اب اصل بات عوام کو دھوکے میں رکھنے کے لیے دجل کیا، اور بجائے اس کے اپنی بدعت کی اصلاح کرتے انہوں نے الٹا ہمیں الزام دے دیا۔ کسی نے کہا درود کا منکر، کسی نے کہا ذکر کا منکر، اور جب میرے محبوب کی بشریت کی بات آئی انہوں نے تانا دیا، دیکھو جی دیوبندی نبی نو بشر آکھ دن تے بشر کہنا توہین ہے۔ اور اس فرقے نے اسی روش پہ چلتے ہوئے انہوں نے استعمال کیا، دیکھو جی اے آکھ دن اللہ دے نبی تے موت آئی، تے موت کا لفظ کیا ہے؟ انہوں نے بشریت کو توہین سمجھا، انہوں نے موت کو توہین سمجھا، انہوں نے اپنی بدعات خود گڑی، اور جس نے ان کی تحریف فی الدین کا انکار کیا اس نے اصل دین سے اس کو منکر بتایا۔ بے عینے یہ فرقہ یہ آج جگہ جگہ پہ جھوٹ بولتا رہا، اشاعت التوحید والے عذاب و ثواب قبر کے منکر ہیں۔ آج اس ہزاروں کے اجتماع میں اپنے قائدین اور مشائخ کی موجودگی میں یہ طالب علم اعلان کرنا چاہتا ہے، ہمارے ایک ایک طالب علم سے لے کر اور اکابر علماء تک سب کا نظریہ یہ ہے، عذاب و ثواب قبر کا منکر کافر ہے۔ عذاب و ثواب قبر کا منکر، انہوں نے کیا کہا؟ اشاعت التوحید والے کبھی کہا عذاب و ثواب قبر کے منکر، کبھی کہا حیات کے منکر، کبھی کہا قبر کے منکر، کبھی کچھ کہا، کبھی کچھ کہا۔ میں نے کہا یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا اشاعت التوحید والوں پر توحید کے رستے میں آڑ بننے کے لیے الزامات کس نے لگائے تھے، ورنہ ہم پورے ملک کے اندر ہر جگہ پہ اپنا نظریہ لکھ بھی چکے، بیان بھی کر چکے، کائنات کے سامنے ہے کہ ہم عذاب و ثواب قبر کے منکر کو صرف بیتی نہیں
समझते अज़ाब व सवाब कब्र के मुतलकन मुनकर को काफिर समझते हैं। हयात के मुतलकन इनकार करने वाले को काफिर समझते हैं। लेकिन जो बात हम करते हैं, आज तक न किसी मुल्ला में हिम्मत हुई, न क़यामत की सुबह तक होगी इंशाअल्लाह उस बात पे गुफ्तगू करने की। और ये बेचारे क्या करेंगे? इनका जो उस्तादुल कुल फिल कुल था उसका नंबर शाये हुआ है, और उकाड़वी नंबर उसका सफा 238, उस पर वाक़या लिखा है। उकाड़वी कहता है कि मैंने इशाअतुत तौहीद के अमायदीन के साथ मुनाज़रे किए और शिकस्तें दी। क्या दी? शिकस्तें दी। लेकिन अब तक मुझे नहीं पता चला कि असल झगड़ा के भी। शिकस्तें भी दी लेकिन पता नहीं चला माबिन निज़ा क्या है, और इनको भी आज तक पता नहीं झगड़ा है क्या। झगड़ा अज़ाब व सवाब कब्र पे नहीं, झगड़ा कैफियत अज़ाब व सवाब कब्र पे नहीं, झगड़ा कब्र पे नहीं, झगड़ा हयात पे नहीं, झगड़ा इस बात पे है। पूरी झगड़े वाली बातें तीन हैं। सबसे पहली बात, इशाअतुत तौहीद व सुन्ना वाले कहते हैं हर फर्दे बशर पे मौत बरहक है, और मौत का मतलब यह है रूह बदन से जुदा हो जाए, और मौत के बाद नंबर 2 क़यामत तक वो रूह इस बदन के अंदर नहीं आ सकती, और नंबर 3 जिस पर मौत आ जाए वो दुनिया वालों का कलाम आदतन नहीं सुन सकता। ये 3 बातें हैं, और इसके मद्दे मुकाबिल अब वक्त नहीं। पहली बात जो कि खुरूज रूह वाली हर इंसान की मौत बसूरत खुरूज रूह है, उस फिरका के 4 अकीदे हैं। और दूसरा, इआदा में उस फिरका के 18 अकीदे हैं, और सिमा में उस फिरका के 14 अकीदे हैं, जिन्हें अब तक नहीं पता चला। तो अर्ज कर रहा था, हमारी बुनियाद चाहे शियत और राफियत हो, तो सबसे पहली बुनियाद रब की किताब है। बेशक। और किताब का वो मफहूम जो मेरे नबी के सहाबा ने पेश किया। अब जरा 2 मिसालें। ला तकूलू लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाह अमवात ला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाह। दोनों आयतें मैं भी पढ़ता हूं, वो भी पढ़ते हैं। अब जरा ख्याल करना, मेरा दावा यह है कि इन 2 आयतों का मतलब और हयात शुहदा का मतलब यह है कि शुहदा की अरवा जन्नत में होती हैं, उनकी अरवा इस जज्बे उनसरी में नहीं होती। और इसके मुकाबिल मास्टर का नजरिया यह है, उस उकाड़वी के खुराफात वो ये बतलाते हैं। और हिदायतुल हैरान अब्दुल शुकूर साहब त्रिमज़ी की किताब वो ये बताती है, कत्ल चूंकि जिस्म हुए थे, तो अगर रूह जिस्म में नहीं तो फिर इस आयत की तकसीब है। इसलिए कत्ल चूंकि जिस्म हुए, जिंदा भी जिस्म है, लिहाजा रूहें जिस्म में मौजूद हैं। अब झगड़ा ये चला, ऐते वो भी पढ़ता है, ऐते मैं भी पढ़ता हूं। मैं कहता हूं इन दोनों ऐतों का माना ये है, मतलब ये है शुहदा की हयात की तशरीह ये है, अरवाए शुहदा जन्नत में होती हैं, वो कहता है इस बदन में होती हैं। मैं कहता हूं इन दोनों ऐतों का माना मैं अपने महबूब के 35 सहाबा से पेश करूंगा। 35 सहाबे किराम, जिनमें हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद भी हैं, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास भी हैं, जिनमें उम्मुल मोमिनीन सैयदा ताहिरा भी हैं, जिनमें हजरत अनस भी हैं, जिनमें उम्मे हारसा भी हैं। और इसमें लंबी बात होगी, अब्दुल्लाह इब्ने उमर भी हैं, अब्दुल्लाह इब्ने अमर इब्ने आस भी हैं। मेरे नबी के 35 सहाबा बयान करते हैं। इन ऐतों का मतलब यह है कि शहीद की रूह जन्नत में होती है। अब इसके मुकाबला में हम कहते हैं इन्हीं आयात के तहत सिर्फ एक सहाबी, ये हजारों नहीं बल्कि लाखों का इत्तेफाक
اور اس میں میں برملا چیلنج کروں گا، اگر کسی ملا میں ہمت ہو، جرأت ہو، انہی آیات کا معنی ایک صحابی سے نہ مل سکے، تابعی سے یہ پیش کر دے کہ ارواح شہداء، حیات شہداء کا مطلب یہ ہے کہ ارواح شہداء اس بدن میں ہوتی ہیں، کعبہ کے رب کی قسم اس کا مسلک بھی قبول کروں گا، ساری زندگی کے لیے اس کی غلامی بھی قبول کروں گا، لیکن ایک صحابی بھی پیش نہیں کیا جا سکتا۔ میری بنیاد رب کا قرآن، اور قرآن کا معنی نبی کے صحابہ نے پیش کیا، اور ایک نہیں 35 صحابہ نے۔ نمبر 2، انک لا تسمع الموتى، ایک، فانک لا تسمع الموتى، 2، ما انت بمسمع من فی القبور، 3۔ ان 3 ایتوں کا معنی میرے محبوب کے گھر سے یہ ہوا اور سیدہ طاہرہ نے کیا، جن کی سکاحت، جن کی تطہیر میرے رب نے عرشوں سے بھیجی ہے، انہوں نے یہ معنی کیا۔ ان 3 ایتوں کا معنی جس پر موت آ جائے وہ دنیا والوں کا کوئی کلام نہیں سن سکتا۔ اور ام المومنین نے فرمایا کیف یقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کائنات کے لوگوں، ہو سکتا ہے کوئی مولوی، کوئی پیر، کوئی روایت لے کے آئے، میری ماں نے پہلے ہی فیصلہ کر دیا، فرمایا کیف یقول رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ نہیں کہہ سکتے، اللہ کے رسول یہ نہیں فرما سکتے کہ کوئی موت کے بعد دنیا والوں کا کلام سنے، اس لیے نہیں کہہ سکتے انک لا تسمع الموتى، قد قال اللہ انک لا تسمع الموتى، میرا رب فرماتا ہے کہ جو مر جائے وہ سن سکتا۔ یہ ام المومنین نے کیا، حضرت عبداللہ ابن عباس نے کیا، امام اعظم نے اس آیت کا یہی معنی کیا، امام شافعی، احمد، مغنی ابن قدامہ اور شرح المہذب، حنبلی اور شافعی مذہب کی کتابیں، اور تقریباً 355 کتاب فقہ حنفی کی یہی بتلا رہی ہے۔ اور علماء دیوبند میں سے مفتی عزیز الرحمان، پہلے مفتی دیوبند کے، اس نے بھی اس آیت کا معنی وہی سمجھا، وہی کیا۔ مفتی عزیز الرحمان سے لے کر شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب کتب فضائل پر اشکالات کا جواب، اس تک یہی معنی ہے۔ اس آیت کا مطلب ہے جس پہ موت آ جائے وہ دنیا والوں کا کلام ہو۔ اب کہتے ہیں ہماری سند تو ام المومنین سے چلی ہے، وقت نہیں، میں نے مختصر کر دیا ہے، ہمارا مطالبہ صرف ایک ہے۔ اس آیت کا معنی ہم کہتے ہیں اس کا مطلب ہے مردے نہیں سنتے، جس پہ موت آ گئی نہیں سنتا۔ ہمارا معنی میرے محبوب کے گھر سے آیا ہے، ہم گھر کی قید بھی نہیں لگاتے۔ جو تو معنی کرتا ہے کہ سنانے کی نفی ہے یا انتفاع کی نفی ہے، صرف ایک صحابی پیش کر، صرف ایک صحابی جس نے وہ معنی لیا ہو جو تم کر رہے ہو، اس نے کہا ہو اسماء کی نفی ہے یا سماع نافع کی، کعبہ کے رب کی قسم تیرے ہاتھ پہ بیعت کر لوں گا، لیکن یہ سورج اپنی روشنی چھوڑ دے گا، یہ رات اپنے اندھیرے ختم کر لے گی، قیامت آ جائے گی، کائنات کا کوئی ملا ان تینوں ایتوں کا معنی وہ ثابت نہیں کر سکتا، نہ اسماء والا نہ سماع نافع والا۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا، میں کہتا ہوں چل اس طرح کر، میں نے 3 ایتیں پیش کی، معنی محبوب کے گھر سے پیش کیا، تو صرف ایک آیت لیا جس پر کوئی ایک صحابی معنی کرے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی قبر والا سنتا ہے، پھر بھی تیری بات مانوں گا۔ لیکن یاد رکھنا، اشاعت التوحید کی بنیاد ہے، ہمارا ہر مسئلہ جس کا تعلق عقائد اور نجات کے ساتھ ہے وہ رب کی کتاب سے ثابت اور کتاب اللہ کی وہ تشریح جو میرے نبی کے صحابہ نے کی ہے اس سے ثابت، اور جتنی مضبوط چٹان ہے جس کے ساتھ ٹکرانے والے ختم ہو جائیں گے، جس کے سامنے آ سکنے کی جرت باطل میں قیامت تک نہیں ہوگی۔ وما علینا